السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، اپنا محتاج بنائے، غیر اللہ کی محتاجی سے بچائے، آمین۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ آج پہلا عشرہ مکمل ہونے کو ہے، دوسرے عشرے کی آمد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان المبارک مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے مولانا صاحب کو بلایا ہے، ویسے بھی روزانہ الحمدللہ تشریف لاتے تھے، روزانہ کی بنیاد پر ہمیں کچھ نہ کچھ بتاتے تھے، اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ حضرت جی پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے، دوسرے عشرے کی آمد ہے، اس کے بارے میں ہمیں آپ کوئی ہیرے موتی ہمیں کچھ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس کی فضیلت بھی بتائیں، آنے والے مہمان کی اور جانے والے مہمان کی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات صدق الله العظيم۔ حضرت قاری صاحب، میں آپ کا اور آپ کے توسط سے یہ خیر کی باتیں سننے والے تمام حضرات کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دینی معلومات سیکھنے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ ویسے تو انسان کو زندگی کی ہر شام میں سونے سے پہلے ہمیشہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرا آج کا دن صبح سے شام تک کیسا گزرا، میں نے اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، کتنی رحمتوں سے میں نے فائدہ اٹھایا، کتنی برکتوں سے میں مالا مال ہوا، اور اس رب کریم کے کتنے احکامات پر میں نے عمل کیا۔ میرا آج کا دن اللہ تعالیٰ کی منشا اور اس کی رضا کے مطابق گزرا کہ نہیں گزرا۔ محاسبہ کرنے کے بعد پھر خود ہی انسان اپنے آئندہ کے لیے عزم اور ارادہ کرے کہ آج کے دن میں جو کمزوری، جو سستی، غفلت، لاپرواہی مجھ سے ہوئی، انشاءاللہ کل آئندہ میں اپنے دن کو آج سے اچھا بناؤں گا، چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا کل اور آج دونوں برابر ہیں تو وہ آدمی خسارے میں ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی کل کو آج سے اچھا بنانا چاہیے، مزید ترقی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگائیں، اور جنت کی طرف دوڑ لگائیں، جس جنت کی چوڑائی اللہ نے فرمایا عرضها السماوات والارض، فرمایا کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں، یہ تو مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے نا ہمیں سمجھانے کے لیے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی جنت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنا بڑی، اتنا زیادہ ہے کہ انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی کہ انسان اس کو عقلی طور پر سمجھ سکے، چونکہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت کی نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں کہ انسان ان کے بارے میں صحیح تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم نعمتیں وہاں رکھی ہیں۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں رمضان مبارک اللہ تعالیٰ نے کیوں عطا فرمایا، اس کو قرآن کریم کی آیت میں جو ہم نے تلاوت کی فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ آج پہلا عشرہ، 10واں روزہ مکمل ہونے کو ہے، ابھی کچھ دیر کے بعد دوسرا عشرہ، 11واں روزہ شروع ہو جائے گا۔ تو ہم سب آج افطاری میں اپنا محاسبہ کریں کہ جس مقصد کے لیے یہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، ہم نے اس مقصد کو پانے کے لیے کتنی محنت کی، کتنی کوششیں کی، کتنا ہم نے اس مقصد کو پا لیا۔ ہاں جی، لعلکم تتقون، تقوی کتنا ہم نے حاصل کر لیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلا عشرہ رحمت اللہ نے بنایا، رحمت
پہلا عشرہ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صفت رحمت کا ذکر فرمایا، اور اسی طرح قرآن کریم کی سورہ الرحمن الرحمن علم القرآن، یہاں بھی اللہ تعالیٰ صفت رحمت کو بیان فرما رہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام کے شروع میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ذکر ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مشتق ہیں۔ تو یہ اس میں ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ انسان، ایک تو یہ ہے کہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ میں انسان اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی تو اس کی دنیا میں بنتی رہے گی، اور آخرت بھی اللہ کی رحمت پر موقوف ہے۔ اور قرآن کریم کے شروع میں بھی فرمایا کہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہے۔ پھر جا بجا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر فرمایا، ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، فرمایا کہ میری رحمت وسیع ہے۔ اور رمضان مبارک کے پہلے عشرے کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے۔ یہ پہلے عشرے کو رحمت کیوں قرار دیا؟ رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ آپ کے قصور کو نہیں دیکھ رہے، آپ کے گناہوں کو نہیں دیکھ رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، عنایات، اپنے انعامات، احسانات، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ درگزر کر کے اپنی رحمت خاصہ اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے رمضان مبارک بھیجا تقوی حاصل کرنے کے لیے، اور تقوی کا معنی ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل میلا ہو جاتا ہے، دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ پھر جب یہ استغفار کرتا رہتا ہے تو اس کے گناہ دھلتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ جیسے انسان کا جسم اگر میلا ہو، پانی اس کے پاس موجود ہوگا تو یہ نہا لے گا، اس کا جسم پاک صاف ہو جائے گا، عمدہ ہو جائے گا۔ تو یہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مغفرت سے پہلے اللہ نے اپنی رحمت کی ہوائیں چلائی، پورے 10 دن رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت۔ اللہ نے اتنی رحمت انسان پر فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب مغفرت کا عشرہ شروع ہو تو انسان میری رحمت کے سمندر میں غوطہ لگاتے اپنے آپ کو اتنا پاک صاف کر لے کہ دوسرا عشرہ شروع ہوتے ہی اس کی مغفرت شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، ویسے تو ہر لمحہ رمضان مبارک کا انسان کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، لیکن پہلے عشرے کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے خالصتاً ایک نام دیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عشرہ رحمت ہے، لہذا اللہ کی رحمت سے خوب فائدہ اٹھائے۔ اس لیے آج ہم یہ اپنا محاسبہ کریں کہ اس پورے عشرے کے اندر ہم نے کتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لوٹا، کتنا۔ دیکھیں ہر ایک عمل، سحری مستقل رحمت، سحری کھانا رحمت، روزہ رکھنا رحمت، تلاوت کرنا رحمت، استغفار کرنا رحمت، افطاری میں دعائیں مانگنا رحمت، تہجد کی توفیق کا مل جانا رحمت، اشراق کی توفیق کا مل جانا رحمت، صدقات کرنے کی توفیق کا مل جانا رحمت، رات کو تراویح پڑھنا رحمت، تلاوت کی کثرت رحمت، اللہ کا ذکر رحمت۔ یعنی ہر وقت انسان اللہ کی رحمت میں، اس میں جو رحمت کے سمندر میں غوطہ لگا رہا ہے۔ اس لیے اب پہلا عشرہ مکمل ہونے کو ہے۔ آج کے اس ہم پیغام میں یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی، میں بھی محاسبہ کروں، پوری امت مسلمہ یہ محاسبہ کرے کہ ایک عشرہ گنتی کے جو چند دن تھے، اللہ نے فرمایا ایام معدودات، وہ گزر رہے ہیں، ہم نے اللہ کی رحمت سے کتنا فائدہ اٹھایا۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، روزے میں کمی کوتاہی رہ گئی، تو آج ہم استغفار کریں، چونکہ آج شام سے ہی استغفار، پہلے عشرے کی دعا جیسے علماء بیان فرمائے ربی اغفر وارحم، ربی اغفر وارحم، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحمت فرما۔ یعنی اللہ کی رحمت ہوگی تو مغفرت ہو جائے گی۔
وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اللہ آپ سب سے بہترین، بہت زیادہ یعنی خوب اچھی طرح آپ رحم فرمانے والے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس دعا کا اہتمام بھی ابھی جتنا وقت باقی کریں، اور جیسے دوسرا عشرہ شروع ہوگا وہ چونکہ مغفرت کا ہے اور اس میں استغفار کی کثرت، اللہ تعالی ہمیں ان دو یعنی محاسبہ کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی آئندہ عشرے میں اللہ تعالی مزید ہمیں عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ ہمیں اگلا عشرہ شروع کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔